اور چوتھی جگہ ہے فجر کی نماز کے بعد مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے، 2 باقی ہے، 2 کا تعلق منی سے ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے جمرہ کو، جس کو لوگوں نے شیطان نام دے دیا ہے تاکہ لوگ پہنچیں تو شیطانیت کریں، نام اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ دیا ہے، ہمیں جمرہ کہنا چاہیے۔ چھوٹا جمرہ، بیچ والا جمرہ، بڑا جمرہ، الجمرۃ الصغریٰ، الجمرۃ الوسطیٰ، الجمرۃ الکبریٰ۔ چھوٹا جمرہ اور بیچ والا جمرہ، یہ جو 2 جمرے جو ہیں، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنکری مارنے کے بعد تھوڑا آگے بڑھ کر کے ہاتھوں کو اٹھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دعائیں فرمائی ہیں۔ یہ قبولیت کی جگہیں ہیں، خاص جگہ، خاص الخاص۔ اور ایسے ہی بیچ والے کو جب کنکری ماریں گے اور مار کر کے تھوڑا آگے بڑھیں گے تو پھر ہاتھوں کو اٹھا کر کے خوب دعا کریں گے۔ قبولیت کی کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے 6۔ صفا مروہ، عرفات اور مزدلفہ، عرفہ اور مزدلفہ، منی میں چھوٹا جمرہ اور بیچ والا جمرہ، یہ کل ملا کر کے 6 جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دعائیں فرمائی ہیں اور لمبی دعائیں کی ہیں۔ یعنی ہمیں ایسی جگہوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور اپنے دل کے امنگوں اور ارمانوں کو رب کریم کے حضور پیش کرتے ہوئے خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ ہم نے صفا پہاڑی سے اپنا کام دعاؤں کی شکل میں کر کے اب ہم روانہ جب ہم روانہ ہوئے مروہ کی طرف، تو ہم جب چھت کی طرف دیکھیں گے اور سائیڈ کے دیواروں کی طرف دیکھیں گے تو یہاں تو بتیاں سفید لگی ہوئی ہیں، لیکن کچھ جگہوں پر ہری بتیاں لگی ہوئی ہیں، کچھ دور پر ہری بتیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ علامت اور پہچان ہے اس بات کی کہ اس کا حکم الگ ہے اس جگہ سے جہاں یہ بتیاں نہیں ہیں۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ خواتین کو چھوڑ کر صرف مرد حضرات اس بیچ میں دوڑ لگائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ شدت سعی کی وجہ سے، تیز دوڑنے کی وجہ سے آپ کے پیر کے پچھلے حصے میں کپڑا آگے پیچھے اس طرح سے تیزی کے ساتھ چلتا تھا۔ جیسے ابھی آپ نے رمل کرتے ہوئے دیکھا تھا، رمل سے اس کی رفتار تھوڑی تیز ہوگی۔ رمل ہلکی چال ہے اور یہ سعی یہ اس سے تھوڑا تیز ہے۔ تو چانس اگر ملتا ہے، بھیڑ بھاڑ اگر زیادہ نہیں ہے اور ہم وہاں دوڑ لگا سکتے ہیں مرد حضرات، جسم بھی اگر ساتھ دے رہا ہے، صحت بھی اگر ساتھ دے رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دوڑنے کے چکر میں گر جائیں اور ہماری طبیعت اور زیادہ بگڑ جائے، تو اس سے بچتے ہوئے اگر جسم بھی ساتھ دے رہا ہے اور بھیڑ بھاڑ بھی زیادہ نہیں ہے، ہم دوڑ سکتے ہیں، تو مرد حضرات وہاں پہ دوڑ لگائیں گے اور تھوڑا آگے چل کر کے ان کے ساتھ میں جو خواتین ہیں ان کو اپنے ساتھ پھر لے کر کے اور آگے کی طرف بڑھ جائیں گے۔ صرف یہی اکیلی جگہ ہے جہاں سعی کرتے ہوئے دوڑ لگانی ہے۔ وہاں سے پھر مروہ کی طرف نارمل چال میں اس پہاڑی پر جائیں گے اور قبلہ کی طرف یعنی کعبہ کی طرف چہرہ کرتے ہوئے اور پھر مروہ پہ پہنچ کر، مروہ ہے، یہ صفا پہاڑی تھی۔ صفا پہاڑی کی ایک اور شکل اس کے اندر موجود ہے، یہ صفا پہاڑی کی پہاڑ اس میں اچھا خاصا دکھ رہا ہے، 2 منزلہ ہے، نیچے سے کچھ زیادہ ہی پہاڑ دکھتا ہے اور اوپر کے منزلے سے تھوڑا کم دکھتا ہے۔ یہ صفا پہاڑی ہے اور مروہ نہیں ہے، اس میں صفا پہاڑی ہی کو 2 جگہ دکھایا ہے۔ مروہ پہاڑی پہ اس طرح کے پتھر نظر نہیں آتے ہیں، یا اگر آتے ہیں تو تھوڑا ایک دم برابر زمین کے برابر ایسے پتھر وہاں ہے نہیں ہے، نہیں یہاں نظر نہیں آ رہا ہے۔
یہ ہے مروہ، 1 منٹ، ہاں یہ آیا، کر رہا ہوں زوم۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پہاڑی ہی کے اوپر ہیں، یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں یہ جو حصہ ہے یہ پتھر ہے، نارمل پتھر جو ہم زمین میں بچھاتے ہیں، جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پتھر ہے اس طرح سے، یعنی ٹائلز کی شکل میں، اور اس سے ہٹ کر کے جس پر یہ لوگ کھڑے ہیں یہی پہاڑی ہے جو زمین کے برابر میں کر دی گئی ہے، صفا کی طرح سے اوپر اٹھی ہوئی نہیں ہے، یہ مروہ پہاڑی ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ صفا پہاڑی سے مروہ پہاڑی تک آئیں، مروہ پہاڑی سے صفا پہاڑی تک جائیں، یہ طریقہ ہے، اور مروہ پہاڑی پر بھی ویسے ہی ٹھہریں جیسے کہ صفا پر ٹھہرے تھے، اور 3 بار تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور پھر وہ دعا جو عام طور پر ہماری زبان پہ کم چلتی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ ہمیں 3 بار پڑھنی ہے، اور اللہ رب العالمین سے کیا مانگنا ہے؟ دعا مانگنی ہے، اور خوب دعا کرنی ہے۔ اگر وہاں سیکورٹی رکنے نہ دے تو آپ ضد مت کریں، آپ ہاتھ اٹھاتے ہوئے دعا کرتے ہوئے چلتے رہیں، اپنا کام جاری رکھیں، جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ سیکورٹی ہماری ہی لیے رہتی ہے، کیونکہ بھیڑ بھاڑ کے نتیجے میں کئی سارے معاملات ہو جاتے ہیں، تو ہم زبردستی نہ کریں کہ نہیں ہمیں یہاں رکنا ہے اور یہ کرنا ہے، چانس ملتا ہے تو رکتے ہیں، نہیں چانس ملتا ہے تو پھر گھومتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے ہم اپنا جاری رکھیں، دعائیں جاری رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے ارادوں کو جانتا ہے، ہمارے عمل کو بھی جانتا ہے، اور پھر ویسے ہی کریں گے جیسے کہ صفا سے آتے ہوئے ہم نے کیا تھا، مروہ سے صفا کی طرف جاتے ہوئے بھی انہی بیچ میں جہاں ہری بتیاں لگی ہوئی ہیں وہاں مرد حضرات اگر جگہ پائیں گے تو دوڑنے کی سنت کو ادا کریں گے۔ اس بیچ میں آپ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے جو بھی دعائیں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک دعا ثابت ہے، وہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی دعا آپ کو مانگنی ہے تو یہ بہترین جگہ ہے جہاں ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ وہ دعا جو ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ ہے، رب اغفر، یعنی اے اللہ مجھے معاف کر دے، رب اغفر ورحم، اور ہمارے اوپر رحم فرما، انک انت الاعز الاکرم، تو غلبے والا اور تو کرم والا ہے۔ مختصر 1 سطر کی دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اگر ہمیں یاد ہو جائے یا ہم اس کو لکھ لیتے ہیں تو سعی کے دوران ثابت دعاؤں میں سے یہ ایک دعا ہے، رب اغفر ورحم انک انت الاعز الاکرم۔ اور اس کے علاوہ اتنا ہی ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، باقی دعاؤں میں جو بھی اچھی دعا ہے ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سنت سمجھ کر کے اگر ہم کوئی چیز کرنا چاہیں تو جو ثابت چیزیں ہیں اسے سنت سمجھ کر کے کریں گے، اور باقی اجازت ہے، جو بھی اچھی دعا ہے اپنی زبان میں بھی، ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی زبان ہی میں سب دعائیں کریں گے، اپنی زبان میں اپنے دل کی باتیں رب کریم کے حضور جو بھی رکھ سکتے ہیں، یہی اس کی جگہ ہے۔ 7 چکر لگانے ہیں، کتنے؟ کیسے گنتی کیسے کریں گے؟ صفا سے مروہ تک 1، مروہ سے صفا تک 2، پھر صفا سے مروہ کی طرف 3، پھر مروہ سے صفا کی طرف 4، پھر صفا سے مروہ کی طرف 5، پھر مروہ سے صفا کی طرف 6، آخری صفا سے مروہ کی طرف۔ شروع کیے تھے صفا پہ،
ختم کر رہے ہیں کہاں پہ؟ مروہ پہ۔ وہاں پہ پہنچتے ہی یہ دعائیں جو ثابت ہیں ہم پڑھیں گے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور دعائیں مانگ کر کے ہمارا یہ سعی مکمل ہو گیا، سعی ہمارا مکمل ہو گیا۔ ہم نے اپنا عمرہ پورا کر لیا ہے، ایک واجب باقی ہے، ایک واجب باقی ہے۔ اگر وہ واجب ہم سے بھول ہو جائے تو اس کے کفارے کا راستہ ہے، لیکن ان فرائض میں سے کوئی چیز بھول جائے تو سرے سے ہمارا عمرہ ہوگا ہی نہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا۔ وہ واجب کیا ہے؟ بال کو کاٹنا یا حلق، جڑ سے بال کو اتروا دینا، کاٹنا یعنی قینچی یا مشین سے، یا حلق یعنی استرے سے پورا سر کے پورے بالوں کو اتروا دینا۔ یہ کام مرد حضرات بھی کریں گے، خواتین بھی۔ خواتین صرف کاٹیں گی، تھوڑا سا بالوں کو اکٹھا کر کے نیچے سے تھوڑا سا کاٹ لیں گے۔ مرد حضرات بھی یہ کام کریں گے اور خواتین بھی، اسی کے ساتھ ان کا عمرہ مکمل ہو جائے گا، اسی کے ساتھ ان کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن افضل کیا ہے ان کے حق میں؟ کٹوانا افضل ہے یا اتروانا اچھا ہے؟ بال قینچی کے ذریعے سے یا استرے کے ذریعے سے؟ استرا لگانا زیادہ افضل ہے، استرا لگانا زیادہ۔ 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اور قینچی یا قینچی کے قائم مقام آج کے دور میں مشینیں چل پڑی ہیں، ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہم ارحم المحلقین، اللہم ارحم المحلقین۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر ہم استرا لگاتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے بنسبت قینچی لگانے کے۔ وہ بھی جائز اور درست ہے، اور ایک فضیلت اسے بھی حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے عمرے کا ایک کام پورا ہوا، اور ایک بات کہہ کر کے میں اپنی یہ بات بند کروں گا۔ وہ بات جو کہنی ہے تھوڑی سی، وہ بات جو کہنی ہے کہ ہم مکہ میں ہفتہ دن 10 دن ممکن ہے رہیں، 15 دن ممکن ہے رہیں، حج سے پہلے حج کے بعد ہمیں اللہ رب العالمین توفیق دے گا تو ہم کتنی بار عمرہ کریں؟ یہ سوال بہت سارے لوگ کرتے رہتے ہیں، اور ہر ایک کا مسئلہ ہے۔ ہم گئے تھے حج کرنے کے لیے، ہم 5 عمرہ کر کے آئے ہیں، ہم گئے تھے ہم 10 عمرہ کر کے آئے، ہم گئے تھے 3 عمرہ کر کے آئے۔ اس طریقے سے لوگ گنتیاں اس کی کرتے ہیں، اور وہاں سے قریب ایک مسجد ہے مسجد عائشہ کے نام سے، وہاں سے جا کر کے احرام باندھ کر کے اور عمرے پہ عمرہ کرتے ہیں۔ بڑی بھیڑ رہتی ہے اور لوگ یہ کام دنادن کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ سارے صحابہ، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس 4 دن تک وہاں ٹھہرے رہے، ایک مرتبہ بھی عمرہ کرنے کے لیے نہیں گئے۔ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 دن تک رہے، ایک بار بھی آپ نے اس بات کی کشٹ نہیں اٹھائی، نہ تو آپ نے نہ آپ کے صحابہ میں سے کسی ایک شخص نے، کہ چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے مسجد عائشہ، وہاں سے جا کر کے اور احرام باندھ لے اور ایک اور عمرہ ہو جائے، دوسرا عمرہ ہو جائے، تیسرا عمرہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ جنہوں نے ضد کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی بیویاں حج اور عمرہ دونوں کر کے جا رہی ہیں، میں صرف حج کر کے جا رہی ہوں، ہمیں عمرہ کروائیے الگ سے، انہیں آپ نے اجازت دیا عمرہ کرنے کے لیے، اور ان کے بھائی عبد الرحمن سے کہا تنعیم لے جاؤ اور انہیں عمرہ کرا دو۔ ساتھ میں وہ گئے، تنعیم تک گئے، تنعیم سے پھر خانہ کعبہ حرم تک آئے، وہاں انہوں نے طواف کیا، سعی کیا اور اپنا عمرہ مکمل کیا۔ عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق جو ان کے بھائی تھے، انہوں نے عمرہ نہیں کیا۔ یہ شوق صرف ہمیں ہے کیا؟ یہ صحابہ جو بہت زیادہ نیکیوں کی طرف بڑھنے والے تھے، ان کے اندر شوق نام کی چیز نہیں تھی؟ وہ ساتھ ساتھ وہاں سے مسجد تنعیم سے لے کر کے اور
خانہ کعبہ تک ان کے ساتھ جاتے ہیں, انہیں لے کر کے واپس آتے ہیں, لیکن ایک بار بھی انہوں نے یہ ارادہ نہیں بنایا کہ کام تو پورا ہی کرنا ہے تو ہم بھی ایک ساتھ لگے ہاتھوں ایک عمرہ اور ہو جائے ہمارا. یہ سوچ صرف ہماری ہے, ان صحابہ کی نہیں ہے. گویا کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ مکہ میں داخل ہوتے ہوئے ہم عمرہ کریں, مکہ سے نکل کر عمرہ لانے کا یہ جو سلسلہ ہے یہ سلسلہ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. ہاں کسی کا کیس اگر حضرت عائشہ کی جیسا ہو گیا, حیض آ گیا, وہ عمرہ نہیں کر سکی, وہ بعد میں کرنا چاہتی ہیں, کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جس کا کیس ایسا نہیں ہے وہ صحابہ کے جیسا عمل کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا عمل کریں, یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے. زیادہ سے زیادہ طواف کریں, زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں, اس کی فضیلتیں ہیں. اللہ ہم سب کو خیر کی توفیق دے, ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرمائے, عمرہ کو قبول فرمائے اور نبی کے طریقے پر سارے کاموں کو انجام دے. شامل ہوئے ہیں حج کے بیان کے بعد وہ آپ کے سامنے بینک کی تفصیلات پیش کریں گے. جو خواہشمند حضرات بامبے مرکنٹائل بینک سے ریال حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا پین کارڈ, اپنے پاسپورٹس کا پہلا اور آخری پیج کا زیروکس, پین کارڈ کا زیروکس اور آپ کی ویزا کا زیروکس لے کر بینک میں جائیں. انشاءاللہ آپ کو جو گورنمنٹ ریٹ ہے اس کے مطابق آپ کو ایکسچینج وہاں پر ملے گا. میں ملتمس ہوں ہمارے آج کے مقرر خصوصی مولانا عبد الرحمن صاحب سے کہ آپ اپنے سلسلے کو جاری رکھیں اور حج کے بیان کا سلسلہ یہاں شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. حج پہ جانے والے معزز مرد و خواتین, حجاج اور حاجات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی کے کلمات ہم تمام کی طرف سے پیش خدمت ہے. اللہ رب العالمین سنت کے مطابق آپ تمام کو حج کی سعادت سے بہرور فرمائے اور جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوں اللہ رب العالمین اپنے خاص فضل و کرم سے انہیں قبول فرمائے. محترم حجاج کرام, ابھی تھوڑی دیر پہلے تک آپ تمام کے سامنے عمرہ کرنے کا وہ طریقہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ پیش کی گئی ہے. اب اس کا دوسرا حصہ جسے حج کہتے ہیں اس کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں, اور پھر تیسرا حصہ بھی جس کا تعلق حج سے تو نہیں لیکن سفر حج سے ہے اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے مدینہ طیبہ کی زیارت, اس سے متعلق بھی کچھ اہم باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے اور جن اہم مقاصد اور عزائم کو لے کر کے یہاں تشریف فرما ہے اللہ انہیں پوری فرمائے اور حج کی اس عظیم الشان سعادت سے نہ صرف بہرور کرے بلکہ انہیں اپنی بارگاہ کے اندر عز و شرف کا مقام دے. آمین یا رب العالمین. ہم کب مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں ہم نے کب عمرہ کیا, ان سب سے پہلے ایک بات جس کا تذکرہ بہت پہلے ہونا چاہیے نہیں کر سکا,
قرآن مجید کی آیت کریمہ کی روشنی میں الحج اشہر معلومات، الحج اشہر معلومات، حج ادا کرنے کے لیے کچھ معروف مہینے ہیں، چند معروف مہینے ہیں جن میں حج کی نیت سے اگر کوئی شخص احرام باندھ کر کے مکہ مکرمہ جاتا ہے تو اس کا یہ حج ہوگا۔ اگر ان مہینوں سے پہلے یا ان کے بعد حج کے ارادے سے احرام باندھتا ہے تو پھر یہ حج نہیں ہوگا۔ وہ مہینے کون کون سے ہیں؟ دیکھیے، وقت نہایت اہم شرط ہے کسی بھی عبادت کے صحیح ہونے کے لیے۔ وقت سے پہلے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی اور وقت ختم ہو جانے کے بعد بھی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر عبادت کو شریعت نے وقت کے ساتھ جوڑ دیا۔ نماز کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت پر فرض ہے۔ قربانی کے تعلق سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے ایک جانور ذبح کر دیا تاکہ نماز پڑھ کر کے جب لوگ آئیں تو گوشت حاضر رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذبح مکانہا آخر، ایک اور جانور نماز کے بعد ذبح کرو، یعنی یہ جو قربانی آپ نے کیا وقت سے پہلے کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کے حوالے سے فرمایا من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، جس شخص نے نماز عید سے پہلے زکوٰۃ فطر ادا کر دیا یعنی غریب کے ہاتھ میں پہنچا دیا، اس کا یہ زکوٰۃ فطر قبول ہو گیا، وہ زکوٰۃ فطر مانا جائے گا۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ، اور جس نے نماز عید کے بعد اس کو غریب تک پہنچایا فہی صدقۃ من الصدقات، تو یہ نارمل صدقہ میں سے ہوگا، زکوٰۃ فطر نہیں ہوگا۔ وقت کے ساتھ عبادتوں کو جوڑ دیا ہے شریعت نے۔ حج کی عبادت بھی وقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کب ہم احرام باندھیں تو ہمارا یہ احرام حج کے ساتھ جڑا ہوا رہے گا۔ رمضان آنے والا ہے، قریب ہے، ابھی شعبان چل رہا ہے، اگلا مہینہ رمضان ہے۔ اگر رمضان کے مہینے میں ہم عمرہ کرنے کے ارادے سے احرام باندھیں اور مکہ میں ٹھہر جائیں اور حج کریں تو کیا یہ ہمارا عمرہ حج کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا؟ صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ حج سے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اس عمرے کا حج سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ لیکن عید کا چاند نظر آ جائے، عید الفطر کا چاند نظر آ جائے اور اس کے بعد احرام باندھ کر کے وہاں پہنچے، عید کی نماز حرم مکی کے اندر پڑھے، عمرہ کر لے، تو کیا یہ عمرہ بھی جوڑا جائے گا؟ بے شک جوڑا جائے گا۔ اس کو کون سا مہینہ کہیں گے؟ کون سا مہینہ؟ شوال، یہ پہلا مہینہ ہے اور پہلا دن ہے جہاں حج کا احرام اگر کوئی شخص باندھ کر کے مکہ مکرمہ جاتا ہے تو یہ اپنے وقت پر ادا کی گئی عبادت ہوگی۔ گویا کہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن یہ احرام باندھنے کے اوقات ہیں۔ کون کون سا؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن۔ اگر اس بیچ میں ہم نے عمرے کا ارادہ کیا اور نیت باندھی احرام، عمرے کے ارادے سے وہاں ہم گئے، حج کے ارادے سے وہاں ہم گئے، تو یہ ہمارا وقت پہ ادا کیا گیا عمرہ اور حج ہوگا۔ کلیئر ہے؟ گویا کہ شوال سے پہلے نہیں، ذی الحجہ کے 10 تاریخ کے بعد نہیں، یہ اس کا ٹائم ہے۔
اسی ٹائم میں اس عبادت کو انجام دینا ہے. اسی لیے ساری فلائٹیں جو مکہ کے لیے روانہ ہوتی ہیں جدہ کی طرف شوال سے پہلے نہیں، شوال میں، ذی القعدہ میں اور ذی الحجہ کے شروع کے ایام میں ساری فلائٹیں جتنی بھی ہیں کہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے آ رہے ہیں تو انہی مہینوں کے اندر ہی ہو سکتے ہیں اگر حج کے ارادے سے ہو رہا ہے. تو یہ وقت ہو گیا. اس وقت کا اعتبار اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو اس کا یہ حج ہوگا. کون سا حج؟ جو حج کرنا چاہے. حج کی کل 3 شکلیں ہیں. جو حج کرنا چاہیں وہ حج ہم کر سکتے ہیں انہی اوقات میں. نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج قران، نمبر 3 یہی تو اپنا حج ہے، حج تمتع. ہندوستان سے جانے والے عام طور پر لوگ کون سا حج کرتے ہیں؟ حج تمتع. جو تیسرے نمبر پہ میں نے ذکر کیا ہے یہی وہ حج ہے جو یہاں سے جانے والے حجاج حج تمتع کرتے ہیں. تمتع کے معنی ہوتے ہیں فائدہ اٹھانا. ایک سفر میں 2 عبادت انجام دے کر فائدہ اٹھا لیا. اصل یہ ہے کہ ہر عبادت کے لیے مستقل ایک سفر کیا جائے. اصل کیا ہے؟ ہر عبادت کے لیے، یعنی عمرہ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے. عمرہ کے لیے ایک مستقل سفر، حج کے لیے ایک مستقل سفر. یہ اصل ہے. لیکن ہمیں شریعت نے اجازت دے دیا کہ ایک عبادت کے ارادے سے جب آپ سفر کر کے مکہ جائیں تو اسی سفر میں آپ دوسری عبادت بھی انجام دے لیں. کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اجازت ہے شریعت کی طرف سے. افضل کیا ہے؟ واپس آ کر دوبارہ جانا نئے احرام کے ساتھ حج کے خاص ارادے سے مکہ مکرمہ کی طرف. یہ افضل ہے. اور اسی کا فتویٰ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر دیتے رہے کہ ہر عبادت کے لیے الگ سفر کرو. لیکن رب کریم کا کرم ہے، اس کی یہ عظیم مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اجازت دے دیا کہ ایک سفر کر کے جب ہم مکہ پہنچیں تو وہاں ہمیں رکنے کی اجازت مل جائے. رک کر کے وہاں ہم عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ حج بھی اسی سفر میں پوری کر لیں. اللہ کا شکر ادا کریں. اور اس شکریہ کے طور پر اللہ نے کہا ہم نے آپ کے اس سفر کو تو ختم کر دیا لیکن آپ شکریہ میں ایک جانور ذبح کریں. کیا کہا رب کریم نے؟ کہ آپ کا ایک سفر تو ہم نے ہٹا دیا، ایک ہی سفر میں آپ دونوں کام کر لیں، لیکن شکریہ میں ایک جانور رب کے نام پر شکرانے کے طور پر ایک جانور ذبح کریں. کم سے کم ایک جانور ذبح کریں. اسی کو کہا جاتا ہے دم شکران، شکریہ والا خون، شکریہ والا ذبیحہ. اور ایک ہے دم جبران. جبران مانے پورا کرنا. جو کمی ہو گئی ہے ہمارے اس عظیم الشان عبادت کے اندر، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جانور ذبح کرنا ہے، وہ ہے دم جبران. تو جو جانور ہم یہاں سے جانے کے بعد عمرہ کر کے وہاں بیٹھیں گے اور پھر حج کی سعادت سے بہرہور ہوں گے، جو جانور ہم اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے پیش کریں گے یہ دم شکران، شکریہ کا جانور ہوگا اور واجب ہے اس کو کرنا. قربانی واجب نہیں ہے، قربانی مسنون ہے. فرق ہے دونوں میں، دونوں کو ایک جیسا نہ سمجھیں. قربانی کرنا سنت ہے، اگر ہم اس کو کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. ایک عظیم الشان سنت ابراہیمی اور سنت نبوی کو ہم نے اختیار فرمایا. پر جب حج کرنے کے لیے ہم جائیں گے
اور وہاں عمرہ کر کے اور پھر حج بھی کر کے واپس آئیں گے تو ہمیں جو جانور پیش کرنا ہوگا اس قربانی کا نام ہوگا دم شکران، جس کو ہدی کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو ایک ہے ہدی اور ایک ہے اضحیہ۔ اضحیہ مانے قربانی۔ کچھ لوگ دونوں میں فرق نہیں کرتے، دونوں کو ایک جیسا سمجھتے ہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ میں رہے ہمیشہ ایک دمبا اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتے رہے، اور یہی سنت ہے قربانی اضحیہ، اپنے طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک دمبا ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ایک اور دمبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور پورے امتی جنہوں نے قربانی نہیں کیا ہے ان کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر دیتے تھے، 2 جانور۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قربانی کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، ہر شخص اپنے اور گھر والوں کی طرف سے ایک جانور قربانی ذبح کرتا تھا۔ کس کے زمانے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں۔ یہ قربانی کا سسٹم ہے، اضحیہ جس کو کہتے ہیں۔ ہدی کا سسٹم کیا ہے؟ ہدی کا سسٹم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ ازواج مطہرات کو بھی لے کر کے گئے حج کرنے کے لیے، آپ کی بیویاں بھی، ان کی طرف سے آپ نے الگ سے ذبح کیا۔ بعض روایتوں میں ذبح کا لفظ ہے، بعض روایتوں میں ہدیٰ کا لفظ ہے کہ آپ نے ان کی طرف سے ایک گائے ذبح کیا بطور ہدی کے۔ مکہ مکرمہ کے اندر حج کرنے کے لیے جو ازواج مطہرات آپ کے ساتھ گئی تھی، اور اپنی طرف سے 100 اونٹ ذبح کیا۔ کتنا؟ بولیے 100 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ۔ کچھ اونٹ کو اپنے ہاتھ سے، کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے، جو کہ یمن سے تشریف لائے تھے ڈائریکٹ وہاں پہ، تو اس طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے اونٹ ذبح کیے بطور ہدی، نہ کہ بطور قربانی، دونوں الگ الگ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ حج اور عمرہ کی سعادت کے لیے تشریف لے جا رہا ہے، اگر وہ جانور بطور ہدی کے شکریہ کے رب کریم کے وہ پیش کرنا چاہتا ہے، تو اس میں جتنا وہ پیش کرے گا اس سے اس کی عبادت کا وزن اور اہمیت اسی قدر بڑھے گی۔ ایک روایت ابھی کچھ دیر پہلے میں نے پیش کیا تھا، وہ ہے افضل الحج العج والسج، سب سے افضل حج وہ جس میں 2 باتیں پائی جائیں۔ نمبر 1 عج، عج یعج عجن، زور زور سے زیادہ تلبیہ کہنا، مرد حضرات، عورتیں بھی زیادہ کہیں گے لیکن پست آواز کے ساتھ، آہستہ اور ہلکی آواز سے۔ جتنا زیادہ تلبیہ ہوگا عبادت عمرہ اور حج کا اسی قدر عظیم ہوگا رب کی نگاہ میں۔ دوسری بات السج، جانور ذبح کرنا۔ دوسری بات جانور ذبح کرنا، یہ قربانی کے طور پر نہیں تھا، کس طور پر تھا؟ یہ ہدی کے طور پر، یعنی شکرانے کے طور پر۔ تو اس میں جتنی تعداد میں انسان کرنا چاہتا ہو اس کے اس عبادت کے عظمت کو بڑھانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ پیش فرمایا۔ دونوں چیزوں کو سمجھ لینے کے بعد ہم سنت کو ٹھیک طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ قربانی کتنا مسنون ہے اور ہدی کتنا مسنون ہے۔ ایک جانور واجب ہے، اس کے آگے مسنون ہے ہدی۔
ہر حاجی جو عمرہ کے ساتھ حج کو جوڑ کے ایک ہی سفر میں کرنا چاہتا ہے، ایک جانور واجب ہے، اگر چھوٹا جانور ہے دمبا یا بکرا۔ اگر بڑا جانور ہے گائے یا اونٹ تو اس میں 7 کی شرکت حج کے اندر بھی جائز ہے، 7 لوگ ایک ساتھ شریک ہو جائیں تو ان کا وہ وجوب پورا ہو جائے گا۔ اس کے آگے اگر وہ ذبح کرنا چاہتے ہیں تو یہ مسنون طریقہ ہے، واجب نہیں ہے۔ تو اس بات کا تذکرہ میں نے حج تمتع کے نام پر کیا کہ معنی یہ ہے تمتع کا فائدہ اٹھانا۔ کیا فائدہ اٹھانا؟ ایک سفر سے 2 عظیم الشان عبادتوں کو انجام دے لینا، عمرے کی سعادت اور حج کا عظیم الشان فریضہ۔ حج افراد اور حج قران بھی مختصر میں ذکر کرتا ہوں۔ حج افراد کا معنی یہ ہے صرف حج کی نیت کرنا۔ ہم احرام باندھ کر کے جب یہاں سے جائیں گے، چاہے شوال میں ہماری فلائٹ ہو یا ذی القعدہ میں ہماری فلائٹ ہو، تو حج کا ارادہ کریں گے، عمرے کا نہیں۔ حج افراد کا معنی کیا ہے؟ صرف حج کی نیت کرنا۔ کیسے کریں گے؟ لبیک حجن، دل سے وہی ارادہ ہوگا، زبان پر وہی جاری ہوگا۔ کیا بولیں گے؟ لبیک حجن۔ کہاں بولیں گے؟ کہاں بولیں گے؟ فلائٹ میں جب میقات کے پاس سے گزرنے کا وقت قریب آ جائے گا ایک اندازے کے مطابق اور اس کا اعلان ہوگا۔ اگر ہم ساتھ میں عمرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، صرف حج کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کون سی نیت کرنی ہوگی؟ صرف حج کی نیت کرنی ہوگی۔ جب سب لوگ عمرہ کی نیت کریں گے، جو عمرہ کرنے والے ہیں، اسی وقت ہم حج کی نیت کریں گے، حج افراد کرنے والے۔ پھر ان کو جانور ذبح نہیں کرنا ہوگا، ان کو جانور نہیں ذبح کرنا ہوگا۔ وہ جیسے انہوں نے کام کیا ہے عمرہ کرنے والے، سیم اسی طریقے سے یہ بھی کریں گے، جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ بال کٹوائیں گے اور یہ نہیں کٹوائیں گے۔ صحیح کرنے کے بعد یہ اپنے روم پر احرام کی حالت میں رہیں گے۔ کب تک احرام کی حالت میں رہیں گے؟ جب تک کہ ان کا حج پورا نہیں ہو جائے گا، تب تک یہ احرامی میں رہیں گے۔ اور جو حج تمتع کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ، تو عمرہ کرنے کے بعد یعنی سعی کرنے کے بعد صفا مروہ کے بال کٹوائیں گے یا اس کو استرا لگا کر کے بال صاف کر کے حلال ہو جائیں گے۔ حلال ہونے کا معنی یہ ہے کہ اب تک احرام کی وجہ سے جو چیزیں ہمارے اوپر حرام تھی کہ ہم اپنا کپڑا نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، دیگر اور چیزیں، وہ سب کی سب حلال ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ میاں بیوی کے تعلقات وہ پورے طور پر جائز اور حلال ہوں گے، کسی طرح کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ یہ کن کے لیے؟ حج تمتع کرنے والے حجاج کے لیے۔ کیا مطلب حج تمتع کا؟ یہاں سے ہم گئے تو عمرہ کی نیت کیے اور نیت کر کے ہم نے طواف بھی کیا، سعی بھی کیا، بال بھی کٹوا لیے، مرد و خواتین سارے کے سارے لوگ، ان کا عمرہ پورا ہو گیا اور وہ حلال ہو گئے۔ آٹومیٹک حلال ہو گئے، بولنا نہیں ہے زبان سے کہ اب میں حلال ہو گیا، یا جب تک یہ کپڑا ہمارے اوپر ہے، یعنی دو چادر جس کا بھی آیا تھا، جب تک یہ چادر ہمارے اوپر ہے ہم حلال نہیں ہے۔ نہیں، آپ حلال ہو گئے، بال کٹوا لیا، آپ حلال ہو گئے۔ اب وہی لباس آپ پہننا چاہیں پہنے رہیں، آپ دوسرا لباس پہننا چاہتے ہیں آپ کو اختیار ہے، جو چاہیں پہنے، سب چیز حلال ہو چکی ہے۔ یہ حج تمتع کرنے والوں کے لیے فائدہ اٹھائیں۔ کب تک یہ اسی حالت میں رہیں گے؟ 8 ذی الحجہ تک۔ کب تک؟ 8 ذی الحجہ تک، ذی الحجہ کی 8 تاریخ تک۔ حجاج کرام کے نظم و ضبط کا معاملہ گروپ لیڈران یا حج کمیٹی کے ذمہ داران سامنے رکھتے ہوئے
7 تاریخ کی شام ہی سے ان کے آنے جانے کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. تو آپ ان کا ساتھ دیں گے, ان کے خلاف نہیں جائیں گے, اور نہا دھو کر کے کپڑا پہن کر کے جو لباس احرام جس کا تذکرہ کیا گیا, آپ جب وہ آپ کو لے کر روانہ ہوں گے تبھی آپ نیت کر کے آپ مینا کی طرف چلے جائیں گے. کہاں سے نیت کریں گے؟ جہاں ہیں ہم, جہاں ہمیں ٹھہرایا گیا, جس ہوٹل میں ٹھہرایا گیا وہاں ہم نے غسل کیا, کپڑا پہنا, اپنا دوسرا کپڑا ہٹا کر کے وہ کپڑا پہنا, اور وہیں سے ہم نے نیت کر لیا. کیا نیت کیا؟ حج کی نیت کیا. اندر ارادہ ہوا, زبان پر اس کا تذکرہ ہوا, لبیک, بولیے حجن, لبیک حجن, یہ نیت ہو گئی, جس کو احرام باندھنا کہتے ہیں. دوبارہ سے ہم نے احرام باندھ لیا. یہ مرد حضرات کے لیے, خواتین صرف ارادہ کریں گے, ان کے لیے لباس چینج نہیں کرنا ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا. احرام ہم نے پھر سے باندھ لیا. اب ہمیں تلبیہ پکارتے ہوئے, بس سے جا رہے ہیں تو بس میں تلبیہ پکارتے ہوئے ہم کہاں چلے جائیں گے؟ مینا کی طرف. وہاں ہم تب تک رہیں گے جب تک ہمیں وہاں رکھا جائے گا. سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز اور فجر کی نماز, یہ 5 نمازیں مینا میں ادا کی جائیں. 8 تاریخ کی ظہر سے اور 9 تاریخ کی فجر تک ہم کہاں رہیں گے؟ مینا کے اندر. لیکن حالات کو سامنے رکھ کر کے گروپ ذمہ داران ہمارے ساتھ آگے پیچھے کا معاملہ کریں گے. ہم اسی اعتبار سے چلتے رہیں گے, اور جن چیزوں پہ ہماری پہنچ نہیں رہے گی اللہ رب العالمین ہمارے ارادے کے اعتبار سے ہمیں اس کا اجر دے گا. تو اس طور پر مینا میں ہم پہنچیں گے. وہاں کوئی کام نہیں ہوگا سوائے نماز ادا کرنے کے اور کثرت سے ذکر و اذکار کرنے کے. مینا کے اندر نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 دنوں کے اندر, کون سے 5 دن؟ جو حج کے 5 دن ہیں. حج کے 5 دن کون کون سے ہیں؟ 8 تاریخ, 9 تاریخ, 10, 11, 12, یہ 5 جو دن ہیں, اور ان کے ساتھ 6واں دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے. لیکن اجازت ہے حجاج کرام کو کہ چاہیں تو مینا میں رہیں, چاہیں تو واپس چلے جائیں. اس لیے کم سے کم 5 دن ہے, اور مکمل پیکیج 6 دن کا ہے. مکمل یہ پیکیج 6 دن کا ہے حج کا. ان سارے دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نمازوں کو قصر کیا ہے. مینا میں بھی, عرفات میں بھی, مزدلفہ میں بھی, جو حج کے یہ جگہیں ہیں, ان ساری جگہوں میں جتنی بھی نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہیں, ان ساری نمازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا کیا ہے؟ قصر. قصر کے معنی کیا؟ 4 رکعت والی 2 رکعت کے طور پر ادا کیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا. آپ کے ساتھ ہر طرح کے لوگ جڑے, مقامی, دور کے لوگ, پر کسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کرنے والی بات کہی ہی نہیں. تھوڑا توجہ دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شخص سے یہ نہیں کہا کہ آپ مقیم ہیں تو آپ کو مکمل کرنی ہے, آپ مسافر ہیں تو آپ قصر کر سکتے ہیں. اس طرح کی کوئی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی شخص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی. معلوم یہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی یہی ہے کہ حج کے ان 5 اور 6 دنوں کے اندر وہ عبادت کے سارے کام یا نماز کی
سارے اوقات ہم قصر کے ساتھ ہی ادا کریں گے۔ اس کے برخلاف جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی مناسبت سے مکہ آئے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ نے صحابہ کرام سے کہا اتموا یا اہل مکہ فإنا قوم سفر، اے مکہ والو آپ اپنی نمازیں پوری کر لیں، ہم مسافر لوگ ہیں۔ یہ کب کہا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بحیثیت فاتح تشریف لائے، داخل ہوئے، اور وہاں 19 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے مکہ مکرمہ کے اندر، اور مکہ والوں سے آپ نے یہ بات فرمائی۔ حج میں 5 یا 6 دن کا یہ سفر رہا اور آپ قصر کرتے رہے، پر کسی بھی شخص کو آپ نے مکمل کرنے کی بات نہیں فرمائی۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے کہا کہ ہم ویسے ہی نماز پڑھیں گے جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی منا کے ایام میں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعات پڑھ کر کے اور یہاں سے واپس ہو گئے۔ یہ ہے منا کا کام 8 تاریخ کو، یعنی وہاں ہم عبادت کریں گے نماز کی شکل میں، عبادت کریں گے تلاوت قرآن کی شکل میں، عبادت کریں گے ذکر و اذکار کی شکل میں۔ ایک سوال جو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم وہاں قصر کر رہے ہیں فرض نماز کو 4 والی 2 رکعات، کیا ہم نوافل پڑھ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس خالی اوقات ہیں، دیگر اور نوافل کی باتیں آپ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید پڑھیں، ذکر و اذکار سے کام لیں، اپنے اوقات کو اسی طرح کی دیگر عبادات کے اندر لگانے کی کوششیں کریں، تو کیا ہم انہی عبادات میں کیا نماز جیسی عبادت بھی اور کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ سفر میں اپنی سہولت کے اعتبار سے جو میسر ہوتا وہ آپ نفل ادا کرتے تھے، نفلی عبادتیں سہولت کے اعتبار سے جو میسر ہو سکے ہر کسی سے، اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے بطور نفل کے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شریعت کی طرف سے بالکل اجازت ہے، نوافل پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ منا میں ہم نے اپنی عبادت پوری کر لی اور ذمہ داران نے فجر کی نماز سے پہلے ہی ہم کو عرفات کے میدان کے لیے تیار کر لیا، اور فجر سے پہلے ہمیں لے کر کے وہاں سے، یا بہت سارے لوگوں کو لے کر کے چلے گئے اور کچھ لوگ رہ گئے اور انہیں فجر کے بعد اٹھایا گیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جتنی نمازیں میسر آئی ہیں ہم ادا کر لیں گے، اور انہی کے ساتھ ساتھ ہم عرفات کے میدان میں پہنچنے کی کوشش کریں گے، الگ قطعی طور پر ہونے کی کوشش نہ کریں۔ بہت سارے لوگ فضیلت سمجھتے ہیں کہ ہم پیدل چلے جائیں گے اور زیادہ اجر ہم کو ملے گا، لیکن یاد رکھیں ایک تو اس روایت کا یہ مفہوم نہیں ہے جس کو سامنے رکھ کر کے یہ کرتے ہیں، دوسرے یہ کہ اگر وہ چلتے چلتے ضائع ہو گئے، بھٹک گئے اور میدان عرفات کے بجائے کسی اور میدان ہی کے ہو کر کے رہ گئے تو ان کی حج بھی خطرے میں ہے، ان کی حج بھی خطرے میں ہے۔ اس لیے گروپ کا ساتھ کسی بھی حال میں مت چھوڑیں۔ یہ گروپ والے آپ کو نبی کے طریقے سے ہٹا کر کے نہیں، سہولیت کے ساتھ اہم ترین چیزوں پر فوکس کرتے ہوئے آپ کو یہاں سے وہاں منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذہن میں اس چیز کو رکھ کر کے اگر ہم ان کا ساتھ دیں گے تو بإذن اللہ نہایت ہی خوشگوار سفر ہمارا یہ عبادات میں ادا ہوتے ہوتے شروع سے آخر تک پہنچے گا۔ عرفات میں اگر ہم راتوں رات پہنچ گئے یا صبح کے وقت میں پہنچ گئے، ظہر تک یعنی کھڑی دوپہر ہونے تک کوئی عبادت نہیں ہے۔ میدان عرفات میں دوپہر ہونے تک کوئی عبادت نہیں ہے۔ وہاں عبادت جو شروع ہوتی ہے وہ ظہر اور عصر کی نماز کی ادائیگی کے ساتھ شروع ہوتی ہے، اور ظہر اور عصر کی نماز سے پہلے امام حج جو بھی ہر سال کا متعین ہوتا ہے
وہ خطبہ دیتے ہیں وہاں کی مسجد میں، عرفات کی مسجد کے اندر۔ خطبہ دینے کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے، ظہر اور عصر کی ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ۔ پہلی تکبیر کے بعد ظہر کی نماز 2 رکعت اور دوسری تکبیر کے بعد عصر کی نماز 2 رکعت ظہر کے وقت میں پڑھ لی جاتی ہے۔ ایسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ایسا کرنے کے پیچھے ایک بڑا مقصد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ عرفات کا جو میدان ہے یہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ میدان ہے جہاں پر حاضرین کو رب کریم دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے یہ بندے کیا چاہتے ہیں، میں انہیں معاف کر دیتا، فقط غفرت۔ اس دن رب کریم جتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو معاف کرتا ہے، اسے دیکھ کر شیطان بھی، جو کہ رب کریم کے اس عفو و درگزر کو اور اس معافی کو اور اس مغفرت کو جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو جس قدر اسے شرمندگی اور پچھتاوا اپنے کرتوت پر اس دن ہوتا ہے، بقیہ اور دنوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت عظیم الشان دن ہے، جس دن بندے اپنے رب کے ساتھ میدان میں آسمان والے سے جڑتے ہیں۔ یہ وقت خالی کر دیا گیا ظہر سے لے کر کے اور مغرب تک، تاکہ دل کھول کر کے بندہ اپنے رب کو یاد کر سکے، اس سے مانگ سکے۔ اور رب کریم بھی آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کون ہے میرے بندے جو مانگنا چاہتے ہیں، اور انہیں وہ معافی کا پروانہ دینا چاہتا ہے۔ یقیناً یہ خلاصہ ہے، اس کی اہمیت کو سامنے رکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفے کا نام ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص حج کو سمجھنا چاہتا ہے تو عرفہ کے میدان کو سمجھ لے اور وہاں کے میدان کا وقوف کر لے۔ وقوف کا مطلب یہ ہے کہ جو چاروں طرف سے اس کی حد بندی کی گئی ہے اور بڑے بڑے بورڈ اس میں لگے ہوئے ہیں عرفات کے میدان کے، اس کے اندر بورڈ لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر پہنچنے کے بعد وہ شخص جو عبادتیں اور بندگی کر رہا ہے اللہ رب العالمین کی، وہ سنت کے مطابق ادا ہو رہی ہے۔ عرفات کا میدان یہ مزدلفہ ہے، نیو فولڈر عرفات۔ یہ عرفات کا میدان ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کافی بڑا میدان ہے اور سارے کے سارے حجاج بیک وقت اس میدان کے اندر آسمان کے تلے جمع ہوتے ہیں، مرد و خواتین سب اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مناسبت سے کہا تھا افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سب سے افضل دعا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ سے پہلے انبیاء کرام نے اپنی زبان سے رب کریم سے جو کی ہے، وہ یہ سب سے اہم دعا ہے جو عرفہ کے میدان میں کی گئی دعاؤں میں اس کا نام آیا ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں اس تصویر کے اندر کچھ لوگ پتھروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے کے بھی پتھر ہیں، بیچ کے بھی پتھر ہیں اور بالکل سب سے چوٹی کے پتھر پر بھی لوگ براجمان ہیں۔ اس کا وقوف عرفہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر افضلیت کے لیے اس طرح کی پہاڑیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، خاص طور سے وہاں جس پہاڑی کا نام جبل رحمت ہے اور جس کے ارد گرد لوگ بھیڑ لگائے ہوئے ہیں، حج کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اگر عمل کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے نیچے
وہاں کھڑے ہو کر کے آپ نے دعائیں کی ہیں. لوگ نیچے کھڑے ہونے کے بجائے اس کی چوٹیوں پر پہنچ جانا یہ انہوں نے کمال سمجھا ہوا ہے. ان سب کی قطعی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں. حج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, کسی بھی پہاڑی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, چاہے وہ جبل رحمت ہو یا دوسری اور پہاڑیاں ہوں. اس میدان کے اندر, اس دائرے کے اندر ہمیں پہنچنا ہے جس دائرے کو کہا جاتا ہے میدان عرفات. تو وہاں کا کام کیا نکلا؟ 2 نمازیں اول وقت میں, ظہر کے وقت میں جمع اور قصر کے ساتھ, اور اس کے بعد دعائیں. اذان ہو رہی ہے, اذان ہو رہی ہے, تھوڑی دیر کے لیے تو. عرفات کے اس میدان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ نشان دراصل اس کی چوہدی کو واضح کرنے کے لیے لگایا گیا ہے تاکہ اس کو دیکھ کر کے ہم اس کے اندر جا سکیں. اس کے اندر جو شخص گئے وہاں انہوں نے رب کریم کو یاد کیا, دعائیں کیا, ذکر و اذکار کیے, ان کا عرفات حاصل ہو گیا. انہیں عرفات کے میدان کا وقوف مل گیا. کسی بھی ایریے کے اندر وہ ہیں تو بلا کسی کمی کے ان کے وقوف عرفات کا جو فریضہ ہے وہ فریضہ بتمام و کمال پورا ہو گیا ہے. اگر یہ چیز چھوٹ جائے, یعنی ہم اس کے باہر رہ جائیں, اندر نہ جا سکیں, گرچہ مکمل دن اور مکمل رات وہاں پڑے رہیں, تو اس شخص کا حج ہوگا ہی نہیں, سرے سے حج ہی نہیں ہوگا. یہ اہم ترین رکن ہے, فریضہ ہے جو ہم سے چھوٹ رہا ہے. عرفات کے میدان کے اندر سب سے عظیم الشان کام جس کو اپنانے سے ہم میں کی ایک بڑی تعداد غافل ہو جاتی ہے, کھانے پینے اور باتھ روم کے چکر لگانے کے بنسبت, وہ ہے کہ انسان ایک نارمل طریقے سے کھانے پینے اور باتھ روم وغیرہ کے مسائل کو لے, اور ظہر کے بعد سے لے کر کے اور مغرب تک کا یہ جو وقت ہے خاص طور سے دعاؤں کے ساتھ اس کو گزارے. بات چیت, موبائل, ٹیلی فون اور ٹیلی کاسٹ, یہاں سے وہاں سے خبروں, ہندوستان سے پورے طور پر جڑے رہنے اور پل پل کی خبروں کو دینے, یہ عبادت نہیں ہے. یہ تو سیر و سیاحت کی شکلیں ہیں. ہاں, سیر و سیاحت کے لیے اگر ادھر ادھر کہیں جاتے ہیں یہ کام اس کے لیے سوٹیبل ہے. حج جیسی عبادت کے لیے زیب نہیں دیتا. خاموشی کے ساتھ جب کام کیا جائے, داہنے ہاتھ سے صدقہ کریں, بائیں کو پتہ نہ چلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام کو کرنے کا طریقہ ہمیں دیا. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اپنے رب کو گریہ وزاری کے ساتھ, دل محسوس کرے اس چیز کو کہ ہم اپنے رب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور جتنا ہمارا دل رب کریم کے ذکر, شکر اور عبادت و بندگی کے ساتھ جڑا رہے گا, آنکھیں اسی قدر متاثر ہوں گی, دل نرم ہوگا, توبہ استغفار ہوگا, گناہوں کی معافی ہوگی, اور رب کریم سے اچھی زندگی, صاف ستھری زندگی, ہمیشہ کی زندگی جو ہمیں جنت الفردوس کی طرف لے جانے والی زندگی ہو, ان چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے بندہ اللہ رب العالمین سے جڑتا ہے. یہ وہ تیسری جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو نہایت ہی اونچائی کی طرف اٹھایا اور خوب دعائیں فرمائیں, جیسا کہ اس سے پہلے میں نے ذکر کیا. مغرب ہوتے ہوتے ساری سواریاں تیار ہو جاتی ہیں آگے کے سفر کو طے کرنے کے لیے. ہمیں بھی ان کے ساتھ ساتھ جڑ جانا چاہیے. گاڑیوں میں بیٹھنے کے لیے کہہ دیا گیا فوراً بیٹھ جائیں. گاڑیوں میں بیٹھے بیٹھے بھی دعائیں کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر اپنے روم میں جو جگہ وہاں خاص کی گئی ہے وہاں سے ہٹ جائیں گے تو دعائیں نہیں قبول ہوتی. کسی بھی شکل میں اگر ہم اس دائرے کے اندر ہیں تو ہمارا سارا معاملہ صحیح سمت پہ جا رہا ہے. ہم بیٹھ جائیں, اپنی سواریوں کو لے لیں اور آگے کے سفر کو اطمینان بخش شکل میں
اختیار کرنے کی کوشش کریں، یعنی مزدلفہ کی طرف ہماری روانگی اس قافلے کے ساتھ ہو جائے گی۔ وہاں مغرب کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں فرمائی، سورج غروب ہو جانے کے باوجود مزدلفہ میں ادا کریں گے یہ کہہ کر کے آپ نے اسے مؤخر کر دیا۔ گویا کہ مزدلفہ پہنچ کر کے ہم مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو ایک ساتھ ادا کریں گے، ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ۔ پہلے مغرب کی نماز 3 رکعت اور بعد میں عشاء کی نماز 2 رکعت ادا کریں گے۔ کہاں؟ مزدلفہ کے علاقے میں، جیسے آپ نے عرفات کا یہ بورڈ دیکھا ہے اسی طرح سے مزدلفہ کا بھی بورڈ ہے۔ مزدلفہ میں بھی پہنچیں گے تو وہاں بھی ہمیں اسی طرح کے نشانات نظر آئیں گے اور ہم وہاں پہنچ کر کے نماز ادا کریں گے۔ کون سی نماز ادا کریں گے؟ مغرب اور عشاء کی نماز۔ یہ بورڈ تو نہیں ہے لیکن ایک منظر دکھایا گیا ہے، منظر دکھایا گیا ہے کہ سارے لوگ زمین پر کچھ بچھا کر کے، یعنی وہاں کسی کا کچھ نہیں چلے گا، اپنے اپنے اعتبار سے ہر شخص کچھ نہ کچھ چٹائی یا کوئی چیز بچھا کر کے اور وہیں سو جائے گا جہاں جگہ ملے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں عرفہ جاتے ہوئے سامان کم سے کم لے جانا چاہیے، کیونکہ مزدلفہ میں جب یہاں پہنچیں گے تو وہاں سے آگے کا جو سفر ہمیں کرنا ہوگا وہ سامان کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے ہی چلنا ہوگا۔ تو ہلکا سامان رہے، کم سامان رہے، مختصر سامان رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مزدلفہ پہنچ جائیں گے۔ رات میں کون سی عبادت کرنی ہے مزدلفہ کے اندر؟ نماز پڑھ کر کے آرام کرنے کی عبادت، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ لوگ آرام کرنے کو عبادت نہیں سمجھتے۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، احتسب علی اللہ نومتی کما احتسب قومتی، کہ میں ثواب کی نیت سے رات میں سو جاتا ہوں جیسے کہ ثواب کی نیت سے رات میں کھڑے ہو کر کے تہجد پڑھتا ہوں۔ تو قیام پر بھی مجھے اجر کی امید ہے اللہ سے، اور نوم یعنی سونے پر بھی اللہ رب العالمین سے میں اجر کی امید رکھتا ہوں۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اگر ہم رات میں آرام کر لیے مزدلفہ پہنچ کر کے، دن بھر کی جو تھکاوٹیں ہیں وہ ہمارے بدن سے دور ہو جائیں گی، تازہ دم ہو جائیں گے آگے کے دن کے لیے۔ رات میں کوئی عبادت نہیں ہے، ساری عبادتیں فجر پڑھنے کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ خواتین اور بچے اگر آدھی رات گزار کر کے رات کے تیسرے پہر میں اگر وہ پہلے نکلنا چاہتے ہیں قافلے سے پہلے، بشرطے کہ ان کے ساتھ میں گائیڈنگ کے لیے کوئی نہ کوئی شکل ہے، تو جا سکتے ہیں، اجازت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو اجازت دے دی، خواتین کو، کمزور لوگوں کو، بچوں کو، یہ لوگ رات میں جا سکتے۔ بقیہ اور لوگ مزدلفہ ہی کے اندر رہیں گے۔ کیا کریں گے مزدلفہ میں؟ فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھیں گے۔ یہ جو میدان آپ دیکھ رہے ہیں، کہیں کہیں بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں، بورڈ کے اندر میں مزدلفہ جہاں اسٹارٹ ہے اس کے اندر میں اینڈ سے پہلے، اینڈ آنے سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ چلتے چلتے آپ جائیں گے، کئی ایک کبری ملے گی، پل ملے گا، اور وہ سب مزدلفہ کے اندر ہے۔ اس کے آگے بہت سارے خیمے بھی ملیں گے، وہ بھی مزدلفہ کے اندر ہے۔ یہاں تک کہ مزدلفہ کے اینڈ کا آپ کو مینا کے قریب میں بورڈ ملے گا۔ کہیں بھی ہمیں جگہ مل گئی وہاں ہم نے رات گزار لی، اور فجر کی نماز اول وقت میں وہاں ہم ادا کریں گے۔ نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت سنت ہے اور 2 رکعت فرض ہے فجر کی نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی سنت نہیں چھوڑتے تھے فجر کی، اور حضر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد ایک عظیم الشان سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو رات وہاں گزار کے فجر پڑھے ہیں، وہ ہے دعا۔ یہ چوتھی جگہ ہے دعا کی، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعائیں کی ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کے کی ہیں۔
کون سی جگہ میں کھڑے ہو کر؟ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے وہاں بھی، اور آپ نے کہا کہ جتنی بھی مزدلفہ کی جگہ ہے سب اس کے لیے ہے، ساری مزدلفہ۔ اس کو مشعر حرام کہا جاتا ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ دعا کیا اور دعا لمبی کیے، کافی دیر تک دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ سورج نکلنے کا وقت قریب آ گیا۔ فجر کے بعد اور سورج نکلنے کا وقت دونوں میں کافی لمبا گیپ، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا وقت دعاؤں کے اندر آپ نے گزاری۔ سورج نکلنے سے پہلے آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ مکہ کے کافر اسلام سے پہلے سورج نکلنے کے بعد وہاں سے چلتے تھے، آپ نے ان کی مخالفت کیا۔ سورج نکلنے کا انتظار وہ لوگ کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ہی وہاں سے منا کا سفر جاری کر دیا۔ یہاں سے ہم روانہ ہو جائیں گے اور چلتے ہوئے جائیں گے منا کی طرف، جہاں ہماری جگہ ہے۔ یہاں لوگ بھیڑ بھاڑ میں چلیں گے، بھٹکیں گے، اپنا راستہ سمجھیں گے کہ اسی گلی میں ہے، چلتے جائیں گے، وہ کہاں تک پہنچیں گے کچھ پتہ نہیں، پھر واپس پلٹیں گے، پھر بھٹکیں گے۔ اس میں اتنی حیرانی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے کہ تھک ہار کر کے وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں ان کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ بہتر طریقہ اس کا یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہی رہیں۔ جو اس بس کے لوگ ہیں، گروپ کے لوگ ہیں، جہاں وہ ٹھہرے ہیں وہیں ہم بھی ٹھہر جائیں۔ سارے لوگ نہیں بھٹکتے، چند لوگ بھٹکتے ہیں۔ ایک ساتھ وہاں سے چلتے ہوئے جائیں گے، اور کوئی نہ کوئی وہاں جھنڈا یا علم یا کوئی نشان اس گروپ والوں نے اپنا بنا لیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ساتھ میں سب لوگ چلتے جائیں گے، آرام سے اپنی منزل تک وہ پہنچ سکتے ہیں۔ بچھڑنے والا معاملہ کسی بھی جگہ پر مت رکھیں، کیونکہ وہاں جو آپ کو منا میں چیزیں نظر آئیں گی وہ دیکھنے کے بعد آپ کو بھٹکنے کے فل چانسز آ جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ شکل ہے منا کی، جب اس شکل کے بیچ میں آپ پہنچیں گے تو ہر گلی آپ کو اپنی گلی نظر آئے گی، اور چلتے رہیں گے، وہاں سواریاں نہیں ملتی، کہ آٹو رکشہ کر لیں، موٹر سائیکل لے لیں، فلاں اور چیز لے لیں، سب کچھ یاد آئیں گی، بہت زیادہ یاد آئیں گی۔ پر للہ فی اللہ آپ نے جہاد کا سفر شروع کیا ہے، اس لیے ان کو بھلاتے جائیں، ان کو بار بار یاد نہ کریں، انہیں تھکاوٹ اور بڑھے گی۔ چلتے رہیں یہاں تک کہ اپنے مقام تک آپ پہنچ جائیں۔ اور ایک مشورہ یہاں میں دوں گا، جو لوگ ہمیشہ موٹر سائیکل سے اور سواریوں ہی سے چلنے کے عادی ہیں، آج سے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر پیدل ورزش کرنے کا سفر شروع کر دیں۔ میں بالجد اس بات کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو لوگ عادی نہیں ہیں ان کی تھکاوٹ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، وہ کسی بھی شکل میں کہیں بھی بیٹھنے کے لیے تیار رہتے ہیں، آگے کے لیے کسی بھی شکل میں تیاری کا معاملہ ان کے سامنے نہیں آتا۔ اس چیز کو اگر آپ چاہتے ہیں اچھے سے، مرد و خواتین دونوں کے لیے، کہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد یا اس سے پہلے کم سے کم 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر ہر روز، آج سے اور جب تک کا آپ کا سفر شروع نہ ہو جائے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ نے کیسے حج کیا۔ اس چیز کو شروع کر دیں۔ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، لیکن اس کا نقصان اس عبادت کے اوپر بوجھ کی شکل میں سامنے آنے لگتا ہے جب اس طرح کی جگہوں پر آپ چلیں گے اور آپ کو احساس ہوگا۔ یہاں اگر ہم پہنچ گئے اپنی جگہ پر تو وہاں آرام کر لیں۔ خود سے کنکری مارنے کے لیے ادھر ادھر بھٹکنے کا معاملہ بالکل قطعی طور پر نہ کریں۔ آپ جن کے تابع وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں ان کی طرف سے جو گائیڈ لائن ملے اس کو اپناتے ہوئے آگے بڑھیں، بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ سارا کام انجام دے لیں گے۔ الحمدللہ یہ 3-4 دن کا وہاں کا ٹھہرنا ہے منا کے اندر، ایک ہی کام وہاں کا ہے جو نہایت ہی اہم بھی ہے اور پر خطر بھی ہے، اور وہ ہے جمرات میں پہنچ کر کے کنکری مارنا۔ ہم لوگ وہاں سے نکل گئے تو یہ کون سی تاریخ ہو گئی؟ تاریخ بتائیے۔ 10 تاریخ ہو گئی۔ ہم 10 تاریخ میں پہنچ گئے۔
خیر ابھی یہ شکل نہیں ہے، یہ پرانی شکل اس کے اندر آئی ہوئی ہے، ابھی جو نئی شکل ہے، نئی شکلیں الگ انداز کی ہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ جمرات ہیں۔ 10 تاریخ ہمارا شروع ہو گیا، یعنی ہم مزدلفہ سے جب منا کے لیے روانہ ہوئے تو یہ 10 تاریخ کا ہمارا کام شروع ہو رہا ہے۔ 2 کام ہم نے مزدلفہ میں کر لیا، فجر کی نماز پڑھ لی، دعائیں مانگ لی۔ اب اس دن جو بھی کام ہے وہ منا کے اندر ہے۔ کیا کام ہے؟ منا میں ہم آ گئے ہیں، وہاں سب سے پہلے زیادہ سے زیادہ جتنا ممکن ہو سکے آرام کر لیں، بھاگم دوڑ بھاگ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور جب ہمیں یہ خبر ملے گائیڈ لائن کے راستے سے کہ اب آپ آرام سے جا کر کے اور کنکری مار سکتے ہیں، تو صرف ایک جمرے کو کنکری مارنی ہے۔ آپ فرض کریں یہ چھوٹا جمرہ ہے اور یہ بیچ والا ہے اور یہ بڑا جمرہ ہے، یہ 3 جمرات ہیں، شکلیں جو بھی ہیں لیکن ایسے ہی ترتیب کے ساتھ 3 جمرات بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو تیسرا جمرہ ہے یہ مکہ سے قریب ہے اور منا سے دور ہے، منا ہی کے اندر ہے لیکن آخری حصے میں ہے۔ صرف اسی کو کنکری مارنی ہے، اتنی کنکریاں مارنی ہیں۔ کتنی؟ 7 کنکریاں، صرف 7 کنکریاں مارنی ہے اور اسی کو مارنی ہے۔ کئی منزلیں ہیں اس میں، زمین والا بھی ہے، فرسٹ بھی ہے، سیکنڈ بھی ہے، تھرڈ بھی ہے۔ آپ جس جگہ ہیں اس کے اعتبار سے اس کا راستہ جڑا ہوا ہے، کوئی حرج نہیں، کسی بھی منزلے پہ آپ ماریں گے آپ کی کنکری ہو جائے گی۔ کنکری میں اصل چیز جو ہے اس جگہ کے اندر کنکری کا گرنا۔ کون سی جگہ؟ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنارے کنارے جو جگہ بنی ہوئی ہے، اس جگہ میں اگر کنکری چلی گئی تو آپ کی کنکری ہو جائے گی۔ اور اگر یہ جو کھڑا ستون کی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اگر آپ نے کنکری مارنے کی کوشش کیا تو کنکری اور یہ پتھر جب دونوں ٹکراتے ہیں تو بھاگتے ہیں تو واپس آ جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی یہ جو چاروں طرف سے باؤنڈری ہے، باؤنڈری کے باہر وہ کنکری آ جاتی ہے، تو اگر کنکری باؤنڈری کے باہر واپس آ گئی ہے تو ہماری وہ کنکری نہیں ہوگی، ہماری وہ کنکری شمار ہی نہیں کی جائے گی۔ تو بجائے اس کھمبے کو مارنے کے اس کھمبے تک کنکری ہم پہنچانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے راؤنڈنگ اچھی دی گئی ہے، راؤنڈنگ چاروں طرف سے اچھی دی گئی ہے تاکہ اس جگہ تک ہماری کنکری پہنچ جائے جہاں تک پہنچانا مقصود ہے۔ یہ جو بڑا جمرہ ہے اگر کوئی نیچے والے پر ہیں، زمین والے پر، تو ایک بات کا وہ خیال کریں، یہ جو نیچے والا جمرہ ہے یہ 3 طرف سے باؤنڈری ہے، چوتھی طرف اس کے 4 حصے ہیں، 3 طرف سے باؤنڈری ہے اور چوتھا حصہ خالی ہے۔ یہاں نیچے والا تو دکھایا نہیں گیا ہے، نیچے والا جب دیکھیں گے تو اس میں باؤنڈری 3 طرف سے ہے اور جو چوتھا حصہ ہے 1/4 وہاں باؤنڈری نہیں ہے، وہاں صرف آپ کو یہ کھمبا ملے گا اور کھمبے میں ماریں گے تو باؤنڈری کے باہر ہی رہے گی اگر اس طرف سے مارتے ہیں جو مکہ کی طرف کا وہ حصہ ہے۔ بقیہ 3 طرف سے اگر مار رہے ہیں تو اس باؤنڈری میں گرے گا اور نیچے وہ کنکری چلی جائے گی اور وہ ہماری کنکری رمی صحیح اور سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ جو لوگ زمین پر چل کر کے اور اس کو کنکری مار رہے ہیں وہ دوسری طرف جانے کے بجائے تینوں اطراف سے جہاں ان کو باؤنڈری دکھے وہاں وہ مار دیں گے تو ان کی کنکری صحیح اور درست رہے گی، باؤنڈری کے اندر آنا چاہیے۔ یہ آخری جگہ ہے جہاں ہمارا تلبیہ ختم ہوگا۔ اب تک تلبیہ ہمارا جاری تھا، پڑھ کر کے بتائیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ ہے، گروپ کی شکل میں نہیں پڑھنا ہے، اکیلے اکیلے میں پڑھنا ہے۔ ابھی گروپ کی شکل میں ٹریننگ کے لیے
اس کو زبان پر لانے کے لیے پڑھایا گیا ہے. مسنون طریقہ ہے ہر شخص اپنا تلبیہ خود پڑھے اور سمجھے کہ اس میں حاضری ہے رب کریم کے حضور جو ہم پیش کر رہے ہیں اور وعدے کر رہے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت اور بندگی کریں گے, کسی اور کے ساتھ ہم عبادت کا کوئی معاملہ نہیں کرنے والے. تو لا شریک ہے, تو اکیلا ہے. ہم یہ وعدہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے بار بار جب تلبیہ پکارتے ہیں. یہ تلبیہ کا سلسلہ جو مکہ مکرمہ سے شروع ہوا, منا پہنچا, منا سے شروع ہوا عرفات پہنچا, عرفات سے شروع ہوا کہاں پہنچا, کہاں, مزدلفہ پہنچا, اور مزدلفہ سے چل کر کے کہاں پہنچے, منا پہنچے. منا پہنچ کر کے جیسے ہی آپ نے پہلی کنکری پھینکی یہ سلسلہ بند. تب تک آپ تلبیہ پکار سکتے تھے, کنکری پھینک دینے کے بعد تلبیہ نہیں. اب آیا سوال یہ کہ کنکری ساتوں کنکریوں کے ساتھ تلبیہ پڑھ کر کے کریں گے یا تکبیر, دونوں ثابت ہے. اگر کہتے ہیں اللہ اکبر اور کنکری مار دیے صحیح ہے, اگر کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک کہہ کر کے مار دیے صحیح ہے. پہلے دن کا اس کے بعد جتنی بھی کنکری ماریں گے وہاں تلبیہ نام کی چیز قطعی نہیں رہے گا. تلبیہ کا سلسلہ بند ہو گیا, یہ آخری ہے, یہ آخری وقت ہے اس کا. اور ایک ہی جمرہ کو مارنا ہے جو کہ سب سے بڑا جمرہ ہے, جمرۃ العقبہ یا جمرۃ الکبریٰ. اس کے بعد واپس چلے جانا ہے. مزید کچھ کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں. یہ منا کا پہلا کام ہوا. اس کنکری کے مارنے کے بعد ایک کام آتا ہے جانور کو ذبح کرنے کا. کون سا جانور؟ جس کا تذکرہ میں نے شروع میں کیا, تمتع کی مناسبت سے, فائدہ اٹھانے کی مناسبت سے, شکریہ کے طور پر, واجبی طور پر ایک جانور ذبح کرنا ہے, وہ جانور ذبح کریں گے. ضروری نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں گے تبھی ذبیحہ مانا جائے گا. آپ کی طرف سے اگر کوئی دوسرا کر دیتا ہے تو بھی ذبیحہ مان لیا جائے گا. جیسے کہ بینکوں کے ذریعے سے یہ خدمات انجام دیے جا رہے ہیں. پرائیویٹ طریقے میں خطرات ضرور ہیں پر سرکاری میں نہیں. پرائیویٹ میں اگر آپ کی کسی کے ساتھ میں ہے گہرے تعلقات ہیں, آپ کو یقین ہے تو بے شک دے دیں, اور اگر انجان ہے تو کوشش کریں سرکاری کے ساتھ کرنے کی, کیونکہ وہ ہر حال میں بینک کا سلسلہ جتنی کی رسیدیں وہ کاٹتے ہیں اس سے آگے بڑھ کر کے وہ ذبح کرتے ہیں. حج کمیٹی میں بھی سہولت ہے. دیکھیے حج کمیٹی کے اندر بھی سہولت ہے. تو یہ سہولتیں جہاں بھی یقینی طور پر ہمیں حاصل ہو جائیں ہم اس کو لے سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کب وہ جانور ہمارا ذبح کریں گے. دوسرے نمبر کا ہمارا یہ کام تھا جانور کو ذبح کرنا. تو اکثر لوگوں کو جو پرچیاں دی جاتی ہوں اس میں 10 بجے کا ٹائم لکھا رہتا ہے. یہ ہمارے اپنی سوچ کے اعتبار سے انہوں نے پرچیاں بھی دینا شروع کر دیا ہیں. اکثر لوگوں کا 9 بجے 10 بجے 11 بجے اسی کے آس پاس میں ان کا ٹائم دے دیا جاتا ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. وہ پورا دن وہ ذبح کرتے ہیں. اس میں میں نے کام کیا ہے کئی سال تک. پورے دن وہ ذبیحہ کرتے ہیں, 10ویں تاریخ کو, 11ویں تاریخ کو, 12ویں تاریخ کو, 13ویں تاریخ کو, دن میں بھی رات میں بھی مسلسل یہ چلتا رہتا ہے. یہاں تک کہ جتنی پرچیاں کٹی ہیں اتنا پورا ہونے کے بعد احتیاط میں 150 جانور کو اور زیادہ اس کے اندر ذبح کر دیا جاتا ہے. تو اس طور پر ہماری یہ دوسری جو عبادت ہے وہ ادا ہو جائے گی جانور کا. تیسری جو عبادت ہے سر کے بال کو حلق کرنا, اور خواتین ہیں تو کاٹ لینا. یہ تیسری عبادت ہمیں کرنی چاہیے, چاہے ہم خود سے کریں یا دوسرا شخص ہمارا کرے. یہ بات لوگوں کے سمجھ میں ذرا دیر سے آتی ہے کہ ہمیں منع کیا گیا تھا بال کاٹنے سے, تو ہم خود سے اپنے بال کو کیسے کاٹیں گے, یہ تو غلط ہو جائے گا. یہ غلط نہیں, یہ صحیح ہے.
ہم یہ عبادت کر رہے ہیں, ہمیں حکم دیا جا رہا ہے بال کاٹو. اگر خود سے اپنا کام کر سکتے ہیں تو ایک عظیم عبادت ہے, اور اگر ہمیں اپنا کام کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے, دوسرا کر رہا ہے, اس سے کروا لیں. حج کے دنوں میں یہ کام بہت مشکل کام ہو جاتا ہے, کیونکہ وہاں حلاق یعنی بال کاٹنے والے لوگ, ایک تو ان کا ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, دوسرے ان کی تعداد کم ہوتی ہے, تو حجاج کو کافی پریشانیاں اور مشقتیں آتی ہیں. جن کو استرے چلانا یا شفٹی ریزر یا کسی اور چیز کے ذریعے سے یہ کام کرنا آتا ہے, وہ بال میں کچھ لگا ہوگا کر کے اور آرام کے ساتھ ایک دوسرے کا مدد کر رہے ہیں. یہ عبادت ہے اپنے بھائی کی مدد کرنے والے انسان کا, اور بہت آسانی کے ساتھ یہ کام ہو سکتا ہے. پر اسلام ہمیشہ صفائی اور ستھرائی کا حکم دیتا ہے, صفائی کا خیال رکھیں. بال کاٹنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ جہاں بال گرے گرے ختم نہیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ پولیتھین اٹھائیں, بال جو گرے ہیں اس میں ڈالیں, بند کریں, اور جو کچرے کے ڈبے ہیں اس کے اندر ڈال دیں. ہمارے ملک میں یہ سہولت نہیں ہے, لیکن وہاں یہ سہولت ہے. وہاں ایسی جگہوں میں ہم ڈال دیں, صفائی قائم رہے گی. دوسرا بھائی آئے گا, وہ صاف ستھرا اس جگہ کو پائے گا. اس کا ہم خاص خیال کریں, اور اس طور پر ہمارا یہ تیسرا اور اہم کام مکمل ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں تحلل اول حاصل ہو جاتا ہے. اہل علم کا اختلاف ہے, پر راجح یہ ہے کہ کنکری مارنے کے ساتھ ساتھ ہی تحلل اول حاصل ہو گیا. یعنی وہ چیزیں جو اب تک ہمارے اوپر حرام تھیں وہ سب حلال ہوگی. خوشبو لگا سکتے, اپنا کپڑا پہن سکتے, اور دیگر کام کو بھی اپنے انجام دے سکتے ہیں, ہمارے لیے سب جائز ہو گیا, سوائے میاں بیوی کے تعلقات کے. سوائے میاں بیوی تعلقات نہیں قائم کر سکتے, باقی ساری چیزیں ہمارے لیے جائز اور درست ہو گئی. کتنے کام کر چکے؟ کنکری, قربانی, اور تیسرا حلق. قربانی کا پتہ نہیں کب ہوگا, اور ٹینشن بھی نہیں لینا. آگے پیچھے ہو جانے سے ہماری عبادت پر کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ آیا اور آپ سے پوچھا گیا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, فما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. کیا کہا؟ افعل ولا حرج. کہ کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے جانور ذبح کر دیا, ابھی کنکری ہی نہیں مارا میں نے. ایک اور صاحب کہتے ہیں تو آپ نے کہا کنکری مار لو, کوئی حرج کی بات نہیں. ایک اور صاحب آئے, انہوں نے کہا حلق تو قبل انحر, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے بال کو موڑ لیا اور ابھی جانور ہی نہیں ذبح کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انحر ولا حرج, جانور بھی ذبح کر لو کوئی بات نہیں. فما سئل, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم. صحیح بخاری حدیث نمبر 124, صحیح مسلم 1306. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کوئی بھی کام جو آگے پیچھے ہو گیا پوچھا گیا تو آپ نے ہر ایک کا ایک ہی جواب دیا, جو نہیں کیے ہو اس کو کر لو, کوئی حرج نہیں ہے تمہارے اوپر. کام میں سہولت اور آسانی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں حاصل ہوئی ہے, یہ ہمارے لیے رحمت ہے. تو اگر ہم نے کنکری مار لیا تو ہمارے لیے وہ ساری چیزیں جو اب تک حرام تھیں وہ سب حلال ہو گئیں, سوائے میاں بیوی. میاں بیوی تعلق کو چھوڑ کر باقی سب چیزیں. میاں بیوی تعلق یہ تب حلال ہوگا جب وہاں سے آپ مکہ مکرمہ تشریف لائیں اور وہاں دو کام آپ کر لیں. پہلا کام خانہ کعبہ کا طواف. طواف کی پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے, ویسے ہی طواف کرنا. اس طواف کو طواف زیارت کہتے ہیں, طواف افاضہ بھی کہتے ہیں, اور فریضہ طواف, یعنی یہ طواف فرض ہے, اس کے بغیر حج نہیں ہوگا. ویسے ہی کرنا ہے جیسے
ہم نے عمرے والا طواف کیا تھا ایک چیز کو یا دو چیز کو ہٹا کر کے. کیا ہے دو چیزیں جو ہٹیں گی؟ داہنا کندھا، حسن، اور دوسری رمل، دوڑنے والی بات. یہ دو جو سنتیں مردوں کے لیے تھیں کہ عمرہ والے طواف میں داہنے کندھے کو ساتوں چکر میں کھلا رکھیں گے، اس میں نہیں کھولنا ہے، اس میں بند رہیں گے. دوسری جو سنت تھی اس میں کہ پہلے کے 3 چکروں کے اندر ہلکی تیز رفتار والی چال چلیں گے. اس کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے، نارمل 7 چکر لگانے کے بعد 7 چکر صفا اور مروہ کا بھی لگائیں گے. یہ بھی فرض ہے، اس کے بغیر ہمارا حج نہیں ہوگا. کتنے فریضے ہو گئے حج کے؟ عمرہ کے کتنے تھے؟ 3. نمبر 1 احرام، ذرا زبان سے بولیے. نمبر 2 طواف. نمبر 3 سعی. یہ عمرہ کے 3 فرائض تھے. حج کے 4 فرائض ہیں، حج کے 4 فرائض ہیں. نمبر 1 احرام، ماشاءاللہ. نمبر 2 عرفات، وقوف عرفہ، ماشاءاللہ، اللہ مبارک، وقوف عرفہ. نمبر 3 طواف زیارت، احسنت، تبارک اللہ فیک. نمبر 4 سعی. عمرہ میں 3، حج میں کل ملا کے 7 فرائض ہیں.